یہ لکھا ہے میں نے مضاف کی صفت کے قواعد، سمجھ گئے؟ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک مضاف ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مضاف الیہ۔ تو اگر کسی جملے میں ہم مضاف کی صفت لانا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو بنیادی طور پر 3 قاعدے ہم ذہن میں رکھیں گے۔ نمبر 1، مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد میں آئے گی، ٹھیک ہے بچوں؟ دوسرا قاعدہ، صفت معرف باللام ہوگی۔ کیا لکھا ہے؟ صفت معرف باللام تو آپ سمجھتے ہیں، معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک کیا ہے؟ یعنی جس کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنا لیا جائے، سمجھ رہے ہو؟ تیسرا قاعدہ آخری یہ ذہن میں رکھیں گے کہ وہ صفت اعراب میں، دوسری بات بچوں تذکیر و تانیث میں، تذکیر و تانیث تو سمجھ رہے ہیں نا، مذکر اور مؤنث لانے میں، سمجھ گئے؟ تیسری بات واحد، تثنیہ اور جمع میں، ٹھیک ہے؟ مضاف کے مطابق ہوگی۔ کیا کہیں گے؟ اب یہاں ان تینوں قاعدوں کے مطابق ہم ایک جملہ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے گا، یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ادھر دیکھو سب، طالب المدرستی، مضاف مضاف الیہ ہے، طالب مضاف، المدرستی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ اتنی بات تو سب کو یاد ہے۔ اب ہمیں یہاں کس کی صفت لانی ہے؟ مضاف۔ کس کی؟ مضاف کی، یعنی لفظ طالب کی۔ تو نمبر 1 کیا قاعدہ بتایا تھا؟ مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد میں آئے گی، تو یہاں لائیں گے صفت، ٹھیک؟ دوسرا قاعدہ صفت معرف باللام ہوگی، تو آپ پہلے اردو میں صفت لائیں، مثلا مدرسے کا محنتی طالب علم، طالب علم کی کیا صفت لے آئے؟ محنتی۔ تو آپ یہاں جب عربی بنائیں گے تو دیکھیے گا ان تینوں قاعدوں کو کس طرح فٹ کریں گے۔ نمبر 1، صفت کہاں آئی ہے؟ مضاف الیہ کے بعد، پہلا قاعدہ کلیئر ہوا۔ دوسرا قاعدہ صفت کو ہم کیا لائے ہیں؟ معرف باللام، یہ الف لام لے آئے ہیں، اول والے بچے توجہ رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تیسرا قاعدہ اعراب میں کس کے مطابق ہے؟ مضاف کے، یعنی اس طالبو پر ضمہ ہے تو المجتہدو پر کیا آیا؟ ضمہ۔ دوسری بات تذکیر و تانیث میں، یعنی طالب مذکر ہے تو المجتہدو کو کیا لائے ہیں؟ مذکر۔ تیسری بات واحد، تثنیہ اور جمع میں، واحد ہے یہ طالب تو اس کو کیا لائے ہیں؟ واحد۔ یہ کس کے مطابق ہو گئی؟ مضاف کے۔ تو تینوں قاعدے فٹ ہو گئے۔ اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے، دیکھیے گا یہاں سے مضاف الیہ سے مدرسے کا، اب صفت اور موصوف کا ترجمہ، محنتی طالب علم، بولو مدرسے کا، سمجھ میں آ گیا؟ اب جب اس کی ہم ترکیب کریں گے تو دیکھیے گا بچوں کیا کہیں گے؟ طالب مضاف اور المدرستی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر کیا بنائیں گے؟ موصوف، اور المجتہد صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہوا۔ یہ جملہ ناقص ہے یا مکمل ہے؟ ناقص، یعنی مرکب غیر مفید ہے۔ ارے ہے، اب جب آپ اس کی مرکب غیر مفید کو مرکب مفید بنانا چاہیں تو آپ اس کی خبر لے آئیں گے۔ 2 طریقے ہیں، یا تو اس کی لے آئیں خبر، اس کو بنا دے مبتدا، کیا کہیں گے؟ موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہاں بنا دیں مثال کے طور پر ماہر،
ٹھیک ہے، مدرسے کا محنتی طالب علم ماہر ہے، تو یہ مبتدا بن جائے گا اور یہ کیا بن جائے گا؟ خبر، اور مبتدا خبر سے مل کر پورا جملہ کیا کہلائے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اس سے زیادہ آج ہمیں اس پر فوکس کرنی ہے کہ اس جملے کو جو یہ بنایا ہے نا، طالب المدرسۃ المجتہد، اس کو جملہ فعلیہ میں استعمال کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جیسے ہم اسی جملے کو اٹھاتے ہیں، نمبر 1 کیا جملہ بنائیں گے؟ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں مدرسے کے محنتی طالب علم نے جملے لکھے۔ کیا کہا؟ دیکھیے گا، توجہ رکھیے گا ادھر، مدرسے کے محنتی طالب علم نے جملے لکھے۔ ترکیب تو آپ کو پتہ ہی ہے، پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول، تو اس میں بنائیے کیا عربی بنے گی؟ پہلے کتبہ، پہلے فعل آ جائے گا، واحد مذکر غائب ہے چونکہ، تو کتبہ ماضی ہے تو اس لیے ماضی کا صیغہ آ جائے گا۔ باقی وہ جملہ وہاں سے اٹھا لیں گے، کیا لے کر آئیں گے؟ کتبہ طالب المدرسۃ المجتہد۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ بنا پورا مل ملا کر فاعل، یہ سمجھ میں آ رہا ہے بچوں؟ اب مفعول بھی آ جائے گا۔ مفعول بھی کیا ہے اس میں؟ الشاباش، الجملہ ہو گیا۔ تو یہ جملہ فعل، فاعل اور مفعول کا ہے۔ ترکیب اس کی کس طرح ہوگی دیکھیے گا، کتبہ فعل، بولو کتبہ، آگے دیکھیے گا طالب مضاف، المدرسۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر موصوف، المجتہد صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر فاعل، الجملہ مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ میں آ گیا؟ باقی جملے کو آپ لمبا بنانا چاہیں تو وہی طریقے ہیں جو آج سے پہلے ہم بول چکے ہیں۔ مثلا مدرسے کے محنتی طالب علم نے کاپی پر جملے لکھے، سب بولو ایک ساتھ، کچھ نہیں کرنا، آگے فی الکراست لے آئیں گے، کیا کہیں گے؟ کتب طالب المدرسۃ المجتہد الجمل فی الکراست۔ سمجھ میں آ گیا؟ کوئی ایک بچہ بولو۔ ٹھیک ہے، اسی جملے میں آپ مفعول فی کا بھی استعمال کر لیں۔ مثلا مدرسے کے محنتی طالب علم نے نماز کے بعد جملے لکھے، نماز کے بعد جملے لکھے، پورا جملہ کیا بنے گا؟ آخر میں بعد الصلاۃ لے آئیں گے۔ بناؤ بچوں، کوئی ایک بچہ بناؤ۔ بعد الصلاۃ، ویری گڈ، سمجھ میں آ گیا؟ ترکیب کرو اس کی پورے جملے کی۔ ویری گڈ، سمجھ میں آ گیا بچوں؟ یہ جملہ بہت شاندار ترکیب کی گئی تم نے۔ دیکھیے گا دوسرا جملہ ہم لکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر، استاد کے چھوٹے لڑکے نے، استاد کے چھوٹے لڑکے نے کھانا بنایا، تو کھانا بنانے کے لیے فعل کیا آتا ہے؟ شاباش، طبخ یطبخ طبخا، تو کیا بنائیں گے عربی؟ استاد کے چھوٹے لڑکے نے، یہ پورا فاعل ہے، یعنی جملے میں میں نے صرف فعل فاعل مفعول لکھا ہے۔ بولو بولو، طبخ ولد الاستاذ الصغیر، یہ ہے اصل، پورا فاعل یہ بنے گا، سمجھ گئے؟ طبخ
ولد الاستاذ الصغیر، آگے کیا آ جائے گا؟ الطعام، کیا آئے گا؟ سمجھ میں آ گیا؟ ترکیب کرو اس کی کوئی بچہ، کرو بالکل فعل فاعل مفعول بھی ہے، کرو کرو کرو۔ سمجھ میں آ گیا سب کی؟ ماشاءاللہ۔ ایک جملہ اور لکھ لیتے ہیں، جیسے آپ یہ کہیں کہ کیا کہیں گے؟ کسان کے بڑے لڑکے نے کھیت میں کام کیا۔ ٹھیک ہے بچوں، کسان کے بڑے لڑکے نے کھیت میں کام کیا۔ کام کرنے کے لیے کیا لفظ آتا؟ عمل یعمل، تو کیا کہیں گے؟ بولو عمل۔ آگے یہ کسان کے بڑے لڑکے، بولو عمل ولد الفلاح الکبیر۔ ٹھیک ہے، ولد الفلاح الکبیر یہ فاعل ہے، آگے مفعول ہے ہی نہیں اس میں، فی الحقلی، فی الحقلی۔ سمجھ میں آ گیا؟ عمل ولد الفلاح الکبیر فی الحقلی، کسان کے بڑے لڑکے نے کھیت میں کام کیا۔ ترکیب کرو اس کی کوئی بچہ، کرو کرو۔ جی ہاں، خالد کی بڑی بیٹی نے آج مزیدار کھانا بنایا۔ ٹھیک ہے، جملے میں مفعول بھی کو ہم نے مرکب توصیفی کی شکل میں لکھ دیا، آپ کو اتنا تو آتا ہی ہے۔ تو کھانا بنانے کے لیے کیا آتا؟ طبخ یطبخ۔ اب یہاں بنانے والی چونکہ لڑکی ہے تو کیا آ جائے گا؟ طبخت۔ ویری گڈ، کیا کہیں گے؟ طبخت۔ آگے دیکھیے گا، بنت خالد، بنت، اب الکبیرۃ، الکبیرۃ، سمجھ میں آ رہا نا؟ یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الکبیرۃ صفت، تو یہ پورا بنا فاعل۔ خالد کی بڑی لڑکی نے بنایا، اب کیا بنایا؟ مزیدار کھانا۔ کیا کہیں گے؟ بولو الطعام اللذیذ، کیا کہیں گے؟ خالد کی بڑی لڑکی نے مزیدار کھانا بنایا۔ آج ہے نا تو الیوم بھی آ جائے گا، کیا آئے گا؟ الیوم۔ یہ مفعول بھی ہے اور یہ مفعول فی ہے۔ ترکیب کرو اس کی کوئی بچہ، زور سے کرو۔ دیکھیے گا، ایک جملہ اور بنا لیتے ہیں۔ کالج جانتے ہیں نا، کلیتن کیا آتی ہے عربی؟ ہاں، تو کیا کہیں گے؟ کالج کی محنتی طالبہ، کالج کی محنتی طالبہ نے درسگاہ میں مضمون لکھا۔ مضمون کے لیے کیا لفظ آتا؟ مقالتن۔ کیا آتا؟ مقالتن۔ تو بنائیے اس کی کیا عربی بنے گی؟ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، بولو کتبت، بولو کتبت طالبۃ الکلیتی۔ اب یہاں اس کی صفت آ جائے گی المجتہدۃ، بولو کتبت طالبۃ الکلیۃ المجتہدۃ، یہ بنا پورا فاعل۔ اب کیا ہے؟ مفعول بھی، کیا لکھا؟ مضمون لکھا، المقالۃ، یہ مفعول بھی بن گیا۔ کہاں لکھا؟ فی الفصل، یہ اس کے متعلق ہو جائے گا۔ تو پورا جملہ بولو ایک ساتھ، کتبت
کتبت طالبۃ الکلیۃ المجتہدۃ المقالۃ فی الفصل. سمجھ میں آ گیا؟ تم اول کے بچے ہو بیٹے ہیں، ترکیب کر لو گے اس کی، کوشش کرو. آسان ہے. کتبت فعل ہے، یہ پورا مل ملا کر جیسے وہاں ملایا تھا فاعل ہے، یہ مفعول بھی ہے، یہ متعلق ہے. کرو. آگے فعل فاعل مفعول بھی اور متعلق. اذان کی آواز آئے گی، ذرا درسگاہ یہ دروازہ اور یہ بند کر دو بیٹے اٹھ کے. تو بس 5 منٹ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا مذاکرہ کرنا ہے اور اس کی ترکیب اور مشق کرنی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ دیکھیے گا، آج کے سبق میں ہم نے صرف ایک بات پڑھی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ مضاف کی صفت کے قواعد کیا ہیں. تو پہلا قاعدہ کیا پڑھا بچوں؟ کہ مضاف کی صفت مضاف الیہ کے بعد میں آئے گی. اور دوسرا قاعدہ کیا پڑھا؟ صفت معرف باللام ہوگی. اور تیسرا قاعدہ کیا پڑھا؟ کہ وہ صفت اعراب میں، تذکیر و تانیث میں، واحد تثنیہ اور جمع میں کس کے مطابق ہوگی؟ مضاف کے مطابق ہوگی. تینوں قاعدے ہم نے کون سی مثال پر فٹ کیے تھے؟ طالب المدرسۃ المجتہد. سمجھ میں آ گیا؟ لیکن چونکہ اب بچے نہیں ہو تم کہ تمہیں چھوٹے چھوٹے فعل فاعل کے جملے بتائے جائیں مبتدا خبر کے، اس جملے کو جو ہم نے بنایا ہے کیا مرکب توصیفی پورا مل ملا کر ہم کہاں لے کر آئے ہیں؟ جملہ فعلیہ میں. تو کس طرح جملے بنائے ہیں؟ دیکھو پہلا جملہ کیا تھا؟ مدرسے کے محنتی طالب علم نے جملے لکھے. کتب طالب المدرسۃ المجتہد الجمل. سب بولو ایک ساتھ یہ جملہ. اگر اسی کو کہنا ہو مدرسے کی محنتی طالبہ نے جملے لکھے تو کتبہ کا کیا بنے گا؟ کتبت طالبۃ المدرسۃ المجتہد. کوئی ایک لڑکا بولو بہت توجہ سے، بولو بولو. شاباش، یہ اول کا بچہ ہے، ہمت سے بول رہا ہے، بڑی بات ہے. دوبارہ بولو سب ایک ساتھ. کتبت. دوسرا جملہ استاد کے چھوٹے لڑکے نے کھانا بنایا تو مذکر کا ہے. طبخ ولد الاستاذ الصغیر. سب بولو ایک ساتھ. اگر اسی کو کہنا ہو استاد کی چھوٹی لڑکی نے کھانا بنایا تو طبخت بنت الاستاذ الصغیرۃ الطعام. سب بولو ایک ساتھ. سمجھ میں آ گیا؟ تیسرا جملہ کسان کے بڑے لڑکے نے کھیت میں کام کیا. بولو سب ایک ساتھ. عاملہ. اور اگر کہنا ہو کسان کی بڑی لڑکی نے کھیت میں کام کیا، عاملت. عاملت بنت الفلاح الکبیرۃ فی الحقل. آگے چوتھا جملہ خالد کی بڑی بیٹی نے آج مزیدار کھانا بنایا. یہاں کیا کیا؟ مفعول بھی کو مرکب توصیفی کی شکل میں. طبخت. بولو سب ایک ساتھ جملہ. آخری جملہ ہے کالج کی محنتی طالبہ نے درسگاہ میں مضمون لکھا. سب بولو یہ جملہ بھی. اسے پکڑ کے ترکیب کرنی ہے جس سے میں کہوں گا اس کو دے کر کے، ٹھیک ہے؟ اس آخری جملے کی عربی بناؤ تم عفان. یہ جو لکھا ہوا ہے کالج کی محنتی طالبہ نے درسگاہ میں مضمون لکھا، اس میں آج اور جوڑ دو. کتبت طالبۃ الکلیۃ المجتہدۃ المقالۃ
في الفصل اليوم. دوبارہ بولو، صاف بولو، تیز تو بولو لیکن صاف بولو. كتبت طالبة الكلية المجتهدة المقالة في الفصل اليوم. اب اس کی ترکیب اور کرو، سب سنو بچوں توجہ سے. كتبت فعل، طالبة مضاف، الكلية مضاف إليه، مضاف مضاف إليه سے مل کر مرکب اضافی ہو کر موصوف، المجتہدۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر فاعل، المقالۃ مفعول بھی، فی حرف جر، الفصل مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کتبت فاعل کے، الیوم مفعول فی، کتب فعل اپنے فاعل، مفعول بھی متعلق اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بہت بڑھیا. تم تو دوم کے بچے ہو، لیکن کوئی اول کا بچہ بھی کرو. اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، خالد کی بڑی بیٹی نے آج مزیدار کھانا بنایا. تم کرو ذرا اس کو پہلے بولو، پھر اس کے بعد میں اس کی ترکیب کرو. اول کے بچے سب سنو اس کو. بولو زور سے. طبخت بنت خالد الكبيرة الطعام اللذيذ اليوم. ترکیب کرو اس کی. طبخت فعل، بنت مضاف، خالد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر موصوف، الکبیرۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر فاعل، الطعام موصوف، اللذیذ مفعول بھی، صفت موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی، الیوم مفعول فی. ٹھیک ہے، ویری گڈ. ہاں اب ملاؤ. فعل فاعل مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. شاباش. کانفیڈینس کے ساتھ بولا کرو. فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سمجھ میں آ گیا؟ کوئی لڑکا اس کی ترکیب کرو اس کے اوپر والے کی. عمیل ولد، چلو چھوڑو بس. بہرحال یہ پورا مضمون جو ہے اپنی کاپی پر لکھ لینا، اور یہ جو 3 قاعدے ہیں ان کو پہلے چھوٹے سے جملے پر ہم نے فٹ کیا، پھر اس کو اٹھا کر لائے ہیں جملہ فعلیہ میں. صرف 5 جملے ہیں. ان 5 جملوں کو ترکیب کے ساتھ آپ یاد کریں. ٹھیک ہے بچوں؟